جب انسان ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جانے لگتا ہے تو اس وقت کیا طریقہ اور کیا آداب شریعت نے سنت نے سکھائے ہیں؟ اگر کسی کے گھر جانا ہے تو بتایا کہ کسی ایسے اوقات میں نہ جائے کہ اس کو خواہ مخواہ کی مشقت اٹھانی پڑے۔ مثال کے طور پر معلوم ہے کہ وہ اس وقت بہت مصروف ہوتا ہے، یا یہ کہ اس وقت کھانے کا وقت ہے اور شام کے 9 بج رہے ہیں، میں جاؤں گا تو اس کو کھانے کا اہتمام کرنا پڑے گا، تو کوشش کرے کہ ایسے وقت میں نہ جائے۔ ہاں اگر بے تکلفی ہو تو اور بات ہے، اور اگر اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے کسی ایسے وقت پر گیا اور انہوں نے لحاظ کی وجہ سے کھانے میں کہا جی کھانا کھا لیجئے، اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ تکلفاً کہا جا رہا ہے، آپس میں اتنی بے تکلفی نہیں، لحاظ کی خاطر کہا جا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ انکار کر دے، اچھے انداز سے انکار کر دے۔ لیکن اگر بے تکلفی ہو اور بہت قربت کا تعلق ہو تو پھر وہاں ان ٹائمنگ کی پابندی نہیں۔ اور اگر بے تکلف دوستی ہو نا تو بے تکلف دوستوں سے اور بے تکلف محفلوں سے انسان کھانا طلب کر کے بھی کھا سکتا ہے، یہ بھی سنت ہے، لیکن اس کا خود ہمیں انالائز کرنا ہے کہ تکلف کا مقدار کتنی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت ابو ایوب انصاری اور ابو الحسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاں تشریف لے گئے تو وہاں جا کر از خود کھانا طلب فرمایا اور پھر نوش فرمایا۔ یہ محبت کی بات ہوا کرتی ہے۔ اگر یہ اندازہ ہو، معلوم ہو کہ صاحب خانہ سے میں فرمائش کروں گا اور میری وہ فرمائش اس کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہوگی تو فرمائش بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ بغداد میں زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تشریف فرما تھے۔ اب زعفرانی میزبان تھے، ان کی عادت یہ تھی کہ روزانہ ایک پرچہ بنا کے اپنی باندی کو دے دیتے اور اس کو کہتے کہ دیکھو تم یہ کھانے تیار کرو، وہ اس طرح سے کھانے تیار کر دیتی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ امام صاحب نے زعفرانی جو ہے وہ پرچی دے کے چلا گیا، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے باندی سے پوچھا بھئی کیا آج کیا پکانا ہے؟ اس نے پرچی دکھا دی۔ پرچی دیکھنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پسند کا ایک کھانا اس میں شامل کیا، لکھا اور کہا یہ بھی پکا لینا۔ اب شام کو جب وہ زعفرانی جو تاجر جو تھے وہ واپس آئے تو دیکھا کہ جو میں نے کہا ہوا تھا سب کچھ کھانا موجود ہے، ایک ڈش اضافی ہے غیر ضروری اور زیادہ رکھی ہوئی ہے میرے کہنے سے۔ تو اس نے باندی کو بلایا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ اس باندی نے وہ پرچی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اس نے امام شافعی رحمۃ کے ہاتھ کا لکھا ہوا دکھا دیا کہ جناب آپ نے جو کچھ لکھا وہ میں نے کر دیا، لیکن یہ آپ کے جو مہمان ہیں انہوں نے اپنی چاہت سے ایک چیز لکھ دی تو میں نے وہ بھی پوری کر دی کہ مہمان ہے اس کی چاہت پوری ہو جائے، آپ سے پوچھا نہیں۔ امام شافعی رحمۃ کی چاہت کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوا، وہ بندہ اتنا خوش ہوا، اس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا، اتنی مسرت ہوئی۔ تو پھر جہاں تعلق اچھا ہو وہاں انسان اپنی بات کہہ سکتا ہے دل کی، کیونکہ شریعت کے اندر تکلف کو پسند نہیں کیا گیا، تمام حالات کو جج کرنے کا کہا گیا۔ اسی طرح یہاں تک بھی کہا کہ اگر اتنی بے تکلفی ہے اور گھر میں آپ گئے اور بے پردگی کا اگر مسئلہ نہیں ہے، شریعت سنت کے مطابق ہے معاملہ، آپ کسی کے یہاں گئے، معلوم ہے کہ وہ گھر میں موجود نہیں، تو آپ اس کے گھر میں کھانا نکال کے بھی کھا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے یہاں کھانا تناول فرما لیا۔ ایک مرتبہ اسی طرح ہوا کہ کئی لوگ حضرت سفیان ثوری رحمۃ کے مکان پر پہنچے، حضرت گھر پر نہیں تھے، انہوں نے دروازہ کھولا، خود ہی دسترخوان خود بچھایا اور کچن سے، جو بھی کچن اس زمانے کا ہوگا وہاں سے خود ہی کھانا نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ تشریف لے آئے اور ان سب کو اس طرح کھانا کھاتا ہوا دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور بہت دعائیں دی۔ یہ تعلق کے اوپر بات بنتی ہے۔